ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ روزانہ 5 وقت کی نماز تمام مسلمانوں کے لیے فرض یعنی مینڈیٹوری ہے۔ ان کا وقت آسمان میں سورج کے مقام یعنی پوزیشن سے طے ہوتا ہے۔ فجر سورج کا طلوع یعنی سن رائز، ظہر جب سورج اپنے عروج پر ہو یعنی نون، عصر دوپہر یا آفٹرنون، مغرب جب سورج غروب ہونے لگے یعنی سن سیٹ، اور عشاء یعنی رات کو۔ ہر ایک نماز کے دوران مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شہادت کا اعلان کرتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابراہیم اور محمد کو درود و سلام بھیجتے ہیں، اور مسلمان سجدہ کرنے، رکوع کرنے اور دوبارہ کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ خدا سب سے بڑا ہے کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ خدا کی حمد یعنی تعریف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عادتی عبادت یعنی ہیبچول ریچول ہے۔ اگرچہ نماز میں قرآن کی مختلف آیات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مکہ کی طرف سجدہ کرنے اور خدا کی تعریف کرنے کی عادتی پوجا یا عبادت ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن صرف 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نمازیں ہیں صلاۃ الفجر یعنی صبح سویرے کی نماز، صلاۃ الوسطی یعنی درمیان کی نماز، اور صلاۃ العشاء یعنی رات کی نماز۔ لیکن حدیث یعنی اسلامی روایات واضح طور پر 5 فرض نمازوں کا ذکر کرتی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ فرق اور تضاد یعنی کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ قابل احترام مورخین یعنی ہسٹورینز کے مطابق حدیث قرآن کے بہت بعد میں لکھی گئی تھی۔ حدیث پرافٹ محمد کی روایتی وفات یعنی موت یا ڈیتھ کے 2 صدیوں بعد لکھی گئی تھیں۔ تو پھر ابتدائی اسلامی تاریخ یعنی ارلی اسلامک ہسٹری کے بارے میں معلومات کے لیے آنکھیں بند کر حدیث پر اعتبار کرنا غلط ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن میں صرف 3 نمازیں کیوں؟ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہودی روایات میں بھی 3 وقت کی عبادت یا پوجا کا ذکر ہے جو یہودی ہر دن ادا کرتے ہیں۔ یہ ہیں شخارید یعنی فجر یا صبح سویرے، منخا یعنی ظہر یا نون، اور مغیب یعنی رات کا وقت۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ وقت بالکل قرآن جیسے ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن میں دن کے درمیان کی نماز یعنی صلاۃ الوسطی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو باخصوصی درمیان کی نماز۔ اس آیات نے بہت سارے اسلامی اسکالرز کو حیرت میں ڈال دیا تھا، خاص کر کے اس وجہ سے کہ صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز موجودہ اسلامی نمازوں میں سے یہ کسی نماز کا عام نام نہیں ہے۔ ابن کثیر نے یہ ثابت کرنے کی بہت کوشش کی کہ صلاۃ الوسطی موجودہ عصر کی نماز ہے یعنی دوپہر کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز۔ ابن کثیر نے پرافٹ محمد کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے اس نقطے پر زور دیا کہ صلاۃ الوسطی عصر کی نماز ہے۔ لیکن یہ سوال رہ جاتا ہے کہ قرآن اس آیات میں اس نماز کو کیوں امپورٹنس یا اہمیت دیتا ہے؟ بہت سے دوسرے اسکالرز نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جیسے مودودی جو اس نماز کو عمدہ کہتا ہے، اور التستاری جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز خاص ہے یعنی اس میں اسپیشل کوالٹیز ہیں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق جو بھی اس نماز یعنی صلاۃ الوسطی یا صلاۃ العصر سے محروم ہو جاتا ہے گویا اس کا پورا خاندان اور اس کی دولت ختم ہو گئی۔ مگر کیوں؟ اسلام میں یہ درمیانی نماز اتنی اہم اور امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہودی روایات یعنی تلمود نے بھی درمیانی نماز پر زور دیا ہے جو اسلام سے 2 یا 3 صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ نیسیا روبنسٹین شیمر اور رمت گان کے اس پیپر میں یہودیوں کی درمیانی نماز منخا کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی تلمود کے کلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہودی روایت اس وقت کی عبادت کو بہت اہم سمجھتی ہے، بالکل قرآن کی طرح۔ تو یہ ممکن ہے کہ ابتدائی مسلمانوں نے وہی کیا جو یہودی کرتے تھے، دن میں 3 بار نماز پڑھنا اور درمیانی نماز پر خصوصی اہمیت کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ روزانہ کی 3 نمازیں آج کی 5 روزانہ نمازوں میں کیسے تبدیل ہو گئیں؟ یہ اسلام پر فارسی زرتشتی یعنی پارسی مذہب یا زرواسٹرنزم کے اثر کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے ہی پارسیوں نے عربیوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، جیسے ان کی پڑوسی ریاست لخمیون یعنی لکھمدز پر۔ یہ حیران کن بات ہے کہ عربی خلافت کے عروج کے ساتھ ہی فارسی اثار یعنی انفلوئنس میں تیزی آئی۔ جب نئی عرب سلطنت پھیل گئی اور اس نے فارس ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا،
بہت سے پارسی عربیوں کے شہری بن گئے جنہوں نے نئی عرب انتظامیہ یعنی گورنمنٹ میں حصہ لینا شروع کیا، اور عباسی انقلاب کے ساتھ فارسیوں کا اثر اور بھی بڑھ گیا۔ سن 750 میں عربیوں کا ایک گروہ جسے عباسی کہا جاتا ہے نے پچھلی عرب بادشاہت امویون کا تخت پلٹ دیا، لیکن عباسی انقلاب اس لیے کامیاب ہوا تھا کیونکہ اس کی مدد فارسیوں نے کی تھی، اور یہ زیادہ تر فارسیوں نے ہی انجام دیا تھا۔ حتیٰ کہ عباسی جنرل ابو مسلم جس نے عباسی فوجوں کو فتح دی خود فارسی یعنی ایرانی تھا، عرب نہیں۔ ہسٹورین ول ڈیورنٹ نے اپنی 11 والیومز والی کتاب تہذیب کی کہانی یعنی اسٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی والیوم میں لکھا ہے، خلیفہ عرب ہونے کے باوجود عباسی خلافت میں نئی حکومت قائم کرنے والے اور حکومت چلانے والے افراد بنیادی طور پر فارسی یا ایرانی تھے، اور در حقیقت یہ فارسی فن یعنی آرٹ، اداب یعنی لٹریچر، فلسفہ یعنی فلسفی تھا جو عباسی حکمرانی کے تحت مقبول ہوا۔ اور اس کے بعد ول ڈیورنٹ اپنے مشہور الفاظ لکھتے ہیں، ایک صدی کی رسوائی، شکست اور درد کے بعد فارس نے اپنے فاتحوں کو فتح کیا۔ اور تو اور حدیث کی زیادہ تر مصنف یعنی آتھرز فارسی تھے۔ مثال کے طور پر بخاری جنہوں نے حدیث کی انتہائی مشہور اور اثر انگیز کتاب لکھی صحیح البخاری، وہ ایک فارسی تھے یعنی ایرانی تھے جو وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے عباسی خلافت کے دور میں۔ اور مسلم ابن الحجاج النشاپوری جو حدیث کی دوسری مشہور کتاب کے مصنف ہیں، وہ بھی ایک ایرانی تھے جو ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے عباسی خلافت کے دور میں۔ در حقیقت سنیوں کی حدیث کی 6 کتابوں میں سے صرف ابو داؤد عرب تھے، باقی تمام مصنفین یعنی آتھرز فارسی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد کے زیادہ تر تاریخ، قول اور فعل کو فارسی علماء نے جمع کیا تھا۔ اسلام کی بنیاد پر فارسیوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسلام سے پہلے فارسی یا ایرانی لوگ پارسی مذہب پر یقین رکھتے تھے اور پارسی دن میں 5 بار عبادت کرتے ہیں۔ تمام پارسی نمازوں کے وقت آج کے اسلام کے نمازوں کے بالکل برابر ہے، اور تو اور اردو کا لفظ نماز بھی فارسی سے آیا ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح مسلمان نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور اپنے سر ڈھانپ لیتے ہیں، اسی طرح پارسی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے سر ڈھانپ لیتے ہیں اور چہرے، ہاتھ، پاؤں دھوتے ہیں، جسے پدیاب کشتی کہتے ہیں۔ جسٹن پال ہائنز نے اپنے پیپر اسلامی نماز اور پارسی نماز کے رسومات کے درمیان مماثلت یعنی سملیرٹیز کا خلاصہ کیا ہے، جہاں اس نے روشنی ڈالی ہے کہ پارسی مذہب میں اگر کوئی نماز سے پہلے وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں بھی بالکل یہی بات ملتی ہے، جہاں حضرت محمد نے فرمایا کہ ناپاک حالت میں کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جس طرح مسلمان اپنی نماز کے ایک حصے کے دوران کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح پارسی بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ پوری اسلامی نماز صرف پارسی مذہب سے آئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عملی طور پر یعنی ان پریکٹس زیادہ تر مسلم نماز کا طریقہ پارسی نماز سے واضح طور پر مختلف ہے۔ تو اس عبادت کی اصلی بنیاد کیا ہے؟ اوری روبن نے اپنے پیپر ابتدائی اسلام میں صبح اور شام کی نمازیں یعنی مارننگ اینڈ ایوننگ پریئرز ان ارلی اسلام میں عبد الرزاق السنانی کی ایک رپورٹ پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ ایک عرب یمنی تھے اور حدیث کو جمع کرنے والوں میں سے تھے، جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ کافر بدو عرب نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ بدو عرب اللہ اکبر بھی کہتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ اور دوسری روایات جیسے 8ویں صدی کی ایک مسلمان مورخ یعنی ہسٹورین کے مطابق اسلام کی ابتدائی دور میں یعنی محمد کی زندگی میں مسلمان بھی یہ نماز صلاۃ الضحیٰ ادا کرتے تھے۔ یہ نماز سورج طلوع ہونے کے بعد اور دوپہر سے پہلے ادا کی جاتی ہے، یعنی موجودہ مسلم فجر کی نماز کے بعد۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق مکہ کے کافروں نے مسلمانوں یا محمد کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اسی روایت میں کہا گیا ہے کہ جب عصر کی نماز یعنی دوپہر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسلمان اس نماز کو چھپ چھپ کر ادا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ قریش یعنی مکہ والوں کو عصر کی نماز یعنی دوپہر کی نماز یا درمیانی نماز جیسے کہ قرآن کہتا ہے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہو کیونکہ یہودی اس وقت نماز پڑھتے تھے، مکہ والے نہیں۔ اس روایت کے مطابق ابتدائی مسلمانوں یعنی ارلی مسلمز کا عصر یعنی دوپہر کے نماز کا چھپ چھپ کر پڑھنا
مکہ والوں کے خلاف بغاوت کا ایک عمل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ مسلم عبادت صلاح یا نماز جس میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور بار بار سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اس وقت کے عرب کافروں کی عام عبادت یا پوجا کرنے کا طریقہ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ کافروں کے پاس نماز کا ایک خاص وقت تھا، توحا، لیکن حقیقت میں یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز ابھی بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس نماز کا صحیح حدیث میں بھی ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں محمد نے مسلمانوں کو یہ نماز ادا کرنے کو کہا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان اس کو ایک غیر لازمی یعنی آپشنل نماز سمجھتے ہیں، فرض نہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے یا کسی ایکیڈیمک فورم میں گفتگو ہو سکتی ہے اور اختلاف رائے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں کچھ ناقابل تردید حقائق یعنی undeniable truths بھی موجود ہیں۔ قرآن عربی کافروں کی ایک مشہور رسم اور پوجا ادا کرنے کا کہتا ہے، لیکن ان نمازوں کا وقت یہودی روایات کے مطابق ہے، 3 روزانہ نماز۔ لیکن حدیث جسے زیادہ تر فارسیوں نے لکھا تھا، جو خود بہت زیادہ فارس سے متاثرہ عباسی خلافت میں رہتے تھے، 5 نماز پر زور دیتے ہیں، بالکل پارسیوں کی طرح۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچ ہے۔ آج جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے وہ کئی مختلف چیزوں کی کھچڑی لگتی ہے، لیکن کیا یہ سب اتفاق ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔